جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جائے، جنت خود ہی اس کی منتظر ہو جاتی ہے۔ ہزاروں نامکمل حسرتوں کے بوجھ تلے یہ جو دل دھڑکتا ہے کمال کرتا ہے۔ جس کی خواہش کم ہے وہی دولت مند ہے۔ زندگی کو جینا پڑتا ہے اپنے لیے کم اور اپنوں کے لیے زیادہ۔ غم چھوٹے آدمی کو توڑ دیتا ہے اور بڑے آدمی کو اور بڑا کر دیتا ہے۔ ہتھیاروں سے جنگ تو جیتی جا سکتی ہے مگر دل نہیں، دل تو کردار سے جیتے جاتے ہیں۔ زندگی میں اگر برا وقت نہ آتا تو اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے کبھی ظاہر نہ ہوتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ لفظوں سے کیا ہوتا ہے، حالانکہ لفظ ہی قائل کرتے ہیں، لفظ ہی مائل کرتے ہیں، لفظ ہی گائل کرتے ہیں۔ محبت اور عزت کے لیے جھک جائیں لیکن جھک کر محبت اور عزت نہ مانگیں۔ زندگی کو ضرورت کی طرح گزارو، خواہش کی طرح نہیں، کیونکہ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے لیکن خواہش تو بادشاہ کی بھی ادھوری رہ جاتی ہے۔ جب راستے اور رابطے اللہ سے جڑ جائیں تو پھر دل نہیں ٹوٹا کرتے۔ آزمائش ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہ کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ ہمت کر، صبر کر، بکھر کر بھی سنور جائے گا۔ یقین کر، شکر کر، وقت ہی تو ہے گزر جائے گا۔ فاصلے لانا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ معلوم ہو سکے کہ آپ کسی کے لیے اہم ہیں یا خواہ مخواہ بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ زندگی کے کھٹن اور مشکل شب و روز گزر جاتے ہیں لیکن ساتھ دینے والے، ساتھ چھوڑ دینے والے اور ساتھ ہو کر بھی ساتھ نہ دینے والے ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ دنیا کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بے وقوف اور جنونی لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کو ہی سچا مانتے ہیں، جبکہ عقل مند لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر بیٹی اور داماد اکٹھے کھانا کھائیں تو ان میں کتنی محبت ہے، اگر بیٹا اور بہو اکٹھے کھانا کھائیں تو تعویذ کا اثر ہے۔ دو قومی نظریہ۔ جب تعلق ضرورت کے ہوں تو ان کی یاد بھی ضرورت کے وقت ہی آتی ہے۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ جناب، سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ انسان مٹی کا وہ لٹو ہے جو گھوم پھر کر واپس بنانے والے کے پاس آ جاتا ہے۔ اگر سادہ یا پرانے کپڑے پہننے سے عزت میں کمی آتی تو 17 پیوند لگی قمیض والے حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل کے حکمران نہ بنتے۔ جب کوئی آزمائش شروع ہوتی ہے تو اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک اس سبق کو سیکھا نہ جائے جو اس میں پوشیدہ ہے۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اونچی یا نیچی کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ وقت نے ایک ہی بات سکھائی ہے، ہر تعلق، رشتہ، ناطہ تب تک زندہ ہیں جب تک آپ دوسرے کے معیار اور توقعات پر پورا اترتے ہیں۔ جب وقت پر دو لفظ بھی کہے نہ جا سکیں
تو وقت گزرنے پر لمبی چوڑی کہانیاں سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جب بھی غلطی کا احساس ہو تب بھی معافی مانگ لیا کرو۔ زندگی ہر بار شب برات تک پہنچنے کا موقع نہیں دیتی۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالو، کیونکہ اللہ شکر گزاروں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا؟ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ جس معاشرے میں انسانیت کی قدر ختم ہو جائے تو پھر وہاں ناانصافی، دکھ و غم، افلاس، نفرت اور ظلم و جبر کے دور شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجیے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اندھیرے میں چل کر مسجد کی طرف آنے والوں کو روز قیامت مکمل نور کی خوشخبری سنا دو۔ گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے۔ آپ کے الفاظ آپ کا عکس ہوتے ہیں، بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا پڑوسی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، غیر مسلم یا کچھ اور ہے تو اس کا حساب وہ خود دے گا، لیکن اگر وہ بھوکا، تنگ دست اور پریشان ہے تو اس کا حساب آپ کو دینا ہوگا۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ گھر کے اندر موجود اس مزدور کی قدر کریں جو آپ کی زندگی میں آئی اور پھر کبھی چھٹی پر نہیں گئی۔ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ دوسرے ملکوں سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن فرض نماز پڑھنے کے لیے مسلمان محلے کی مسجد تک نہیں جاتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مجھے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، در حقیقت غلط بات کو ہی برداشت کرنا ہوتا ہے، صحیح بات کو تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔